حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محبت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں اس کو سننے کے بعد میں آپ اپنے دل سے پوچھنا، کیا ہم سچی محبت سرکار سے کرتے ہیں؟ کیا ہم سچا عشق سرکار سے کرتے ہیں؟ آپ توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے تو حضور کے کانوں میں حضرت بلال کی آواز آ گئی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر امیہ بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا، امیہ بہت زیادہ ستا رہا تھا، بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت بلال کی آواز سننے کے بعد میں میرے آقا نے اپنے صحابیوں کو بلایا، اس صحابیوں سے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابیوں، جو بلال کو آزاد کروائے گا اس کے اوپر جہنم حرام ہے اور اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اللہ اکبر! یہ میرے سرکار نے اعلان کیا کہ بلال کی آزادی پر جنت کی ضمانت ہے، اور جو بلال کو آزاد کروائے گا اس کے اوپر جہنم حرام ہے۔ آپ بار بار سنتے ہیں کہ جو بھی صحابی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، الحمدللہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں اپنے جلسوں سے، اور ہمارا ایمان ہے کوئی بھی صحابی ہو، کسی بھی درجے کا صحابی ہو، ہر صحابی جنتی ہے۔ ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں، ان کو جنتی مانتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن آپ محبت دیکھو صحابیوں کی سرکار سے، آپ عشق دیکھو صحابیوں کا سرکار سے۔ جب میرے آقا نے یہ اعلان کیا کہ کوئی ہے جو بلال کو آزاد کروائے گا، جو بلال کو آزاد کروائے گا اس کے اوپر جنت واجب ہے، جو بلال کو آزاد کروائے گا اس کے اوپر جہنم حرام ہے، جب یہ اعلان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، اللہ اکبر! مچل گئے، سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بلال کو آزاد کروائے گا اس کے اوپر جہنم حرام، اس کے اوپر جنت واجب، تو میں بلال کو آزاد کروانے کے لیے تیار ہوں۔ اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ابو بکر مجھے پتا ہے تم بلال کو آزاد کروا دو گے، لیکن ابو بکر جب تم بلال کو آزاد کروانے کے لیے جاؤ تو میرا مال بھی اپنے مال میں شامل کر لینا۔ میں یہ چاہتا ہوں میرا مال بھی تمہارے مال میں شامل ہو جائے، پھر تم آزاد کروانا۔ حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، لیکن محبت اس قدر تھی، پیار اس قدر تھا، حضرت ابو بکر کے جملوں پر آپ غور کرتے چلے جانا، اور آپ کے عشق میں اضافہ ہوتا رہے گا، آپ کے عشق میں اضافہ ہوتا رہے گا جب آپ حضرت ابو بکر کے عشق کو دیکھو گے۔ حضرت ابو بکر اکیلے چلے گئے حضرت بلال کو آزاد کروانے کے لیے، امیہ کے پاس میں پہنچے اور امیہ سے کہتے ہیں، امیہ مجھے بلال چاہیے، مجھے بلال کو آزاد کروانا ہے۔ امیہ کہتا ہے، اے ابو بکر قیمت کیا ملے گی، کیا قیمت دو گے؟ حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا، بلال کو آزاد کروانے کے لیے میں کچھ بھی دے سکتا ہوں۔ امیہ کہنے لگا، اچھا سنو، مجھے بلال کے بدلے میں تمہارا ایک تازہ غلام چاہیے، ایک چست غلام چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، مل جائے گا۔ اس کے بعد میں امیہ کہنے لگا، ابو بکر مجھے بہت زیادہ قیمت چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد میں کہنے لگا مجھے مشک چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، اللہ اکبر! آپ عشق دیکھو سرکار سے، بلال کو آزاد کرانے کے لیے، جو بلال بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، حضرت بلال کو آزاد کروانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا ایک چست غلام بھی دیا، اس کو مشک دیا اور بہت زیادہ قیمت بھی دی۔ حضرت بلال کو آزاد کروایا، جب حضرت بلال کو آزاد کروا دیا، کہنے والا کہتا ہے، ابو بکر میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت بڑے تاجر ہو، آپ بہت زیادہ عقل مند ہو، میں تو یہ سمجھتا تھا آپ بہت بڑے تاجر ہو اور آپ کو سودا کرنا آتا ہے، لیکن آپ نے یہ گھاٹے کا سودا کیوں کر لیا؟ آپ نے یہ گھاٹے کا سودا کیسے کر لیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا، گھاٹے کا سودا کیسا مجھے سمجھا دے۔ وہ کہنے لگا، ابو بکر آپ ذرا بلال کو تو دیکھو،
بلال کتنے کمزور ہیں، اور آپ نے بلال کو آزاد کروانے کے لیے اپنا ایک چست غلام دے دیا، آپ نے مشک دے دیا، آپ نے اتنی زیادہ قیمت دے دی۔ آخر بلال میں سے کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج بلال کو آزاد کروانے کے لیے مجھے یمن کی حکومت دینی پڑتی، میں یمن کی حکومت بھی دے دیتا، کیونکہ بلال کی آزادی پر آج جنت کی بشارت ہے۔ اور اگر میں بلال کو آزاد کرواؤں گا، سب سے بڑی میرے لیے بات یہ ہے کہ بلال کی آزادی پر میرے محبوب کو خوشی ملے گی، بلال کی آزادی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی ملے گی۔ اور اس سے لیے میرے لیے کوئی بڑی بات ہو نہیں سکتی کہ میرے کسی عمل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں، اس سے بڑی میرے لیے کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو آزاد کروایا، حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم نے بلال کو آزاد کروا دیا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے بلال کو آزاد کروا دیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ جب تم بلال کو آزاد کرواؤ تو اپنے مال میں میرا مال بھی شامل کر لینا، لیکن تم نے اپنے مال میں میرا مال شامل کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال بھی تو آپ ہی کا مال ہے، میرا مال بھی تو آپ کا مال ہے، میرے پاس میں مال کب ہے؟ ابو بکر کے جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ قطرہ یا رسول اللہ آپ کا ہے، ابو بکر کا کچھ نہیں ہے، ابو بکر کا گھر آپ کا، ابو بکر کا بیٹا آپ کا، ابو بکر کا باپ آپ کا، ابو بکر کی دولت آپ کی، ابو بکر کی ساری چیزیں آپ کی ہیں۔ یا رسول اللہ میرا کچھ نہیں ہے، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، تمام کی تمام چیزیں میری آپ کی ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ محبت ہو تو ایسے ہو، پیار ہو تو ایسا ہو، عشق ہو تو ایسا ہو۔ حضور کے نام پر سب کچھ قربان کے لیے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے صحابہ تیار ہوتے تھے، حضور کے نام پر جان دینے کے لیے قربان ہوتے تھے۔ حضور سے زیادہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتے تھے، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنی بیٹی سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے گھر سے زیادہ، اپنی جائیداد سے زیادہ۔ اگر وہ کسی سے محبت کرتے تھے تو سرکار سے محبت کرتے تھے، سرکار سے پیار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے کہ وہ تمام کے تمام صحابہ کے سردار ہیں۔ حضرت ابو بکر تمام صحابہ کے سردار ہیں، ان کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ ان کو اتنا بڑا شرف کیسے ملا؟ کیونکہ سرکار سے سچی محبت کی تھی۔ جتنے بڑے عاشق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے۔ عاشقوں کے سردار ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے۔ محبت کرو، سچی محبت کرو۔ اگر سچی محبت سرکار سے ہوگی تو یہی محبت تمہیں دنیا کے اندر بھی کام دے گی، یہی محبت تمہیں قبر کے اندر بھی کام دے گی، اور یہی محبت میدان محشر میں بھی کام دے گی۔ وہ کام کرو جس سے سرکار راضی ہوں، وہ کام کرو جس سے سرکار راضی ہوں، وہ کام مت کرو جس سے سرکار ناراض ہوں، کیونکہ اگر سرکار ناراض ہو گئے تو سمجھ لو ہمارا خدا بھی ہم سے ناراض ہو گیا، اور خدا ناراض ہو گیا تو سمجھ لو ٹھکانہ جہنم۔